العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے فضائل و برکات بے شمار ہے اور ہم سماعت بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً دنیا کے اندر کوئی مصیبت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو درود پاک کے صدقے میں وہ نہ ٹلے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اگر قبول ہوتی ہیں تو اسی درود جس پر ہم پڑھتے ہیں انہی نام محمد کی برکت سے جو ہیں توبہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے تو وہی نام محمد کا صدقہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہیں کنارے لگتی ہیں وہی نام محمد کا صدقہ ملتا ہے۔ یعنی کہ جب دنیا کا آپ مطالعہ کرے گی حضرت آدم سے لے کر، بلکہ حضرت آدم سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو وہاں سے لے کر اب تک اور قیامت تک حضور علیہ السلام کی ذات کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اور انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ جب انہی کے صدقے میں سب کچھ ہے تو پھر ہم جب ان پر درود پڑھے تو پھر وہ کون سی مصیبت ہے جو نہیں ٹل سکتی۔ حضرت جو ہیں ایک مرتبہ ہارون رشید جو بادشاہ ہیں وہ بہت بیمار ہوا، بیمار ہیں آپ تو بھی آپ کو جو ہیں درود پاک کے صدقے میں اللہ آپ کی بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ہم جو ہیں تعویذ کے چکر میں ادھر ادھر میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، مگر ایک بات ہے، ایک بات رکھنا چاہتا ہوں درود پاک کی فضیلت پر کہ اللہ نے آپ کے پاس اتنا بڑا وظیفہ رکھا ہے کہ ہر چیز ٹل سکتی ہے، بس یہ ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہارون رشید بادشاہ جو ہے بہت بیمار ہوا، اور چونکہ بادشاہ تھا اس نے بہت علاج بھی کیا مگر جو ہے وہ اللہ اکبر شفا اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے اس کو پتا چلا کہ ہمارے محلے کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس نے جو ہے درخواست بھیجی، کم و بیش بیماری کو 6 مہینے گزر گئے، شفا نہیں ہوئی، تو اس نے درخواست بھیجی کہ جو ہے آپ میرے محل کے اندر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کے محل میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ اور جب محل میں تشریف لے گئے، جب ان کی حالت دیکھی تو آپ نے فوراً کہا کہ جو ہے تم گھبراؤ نہیں، اللہ آج ہی کے دن تمہیں جو ہے اللہ اکبر آرام عطا فرما دے گا، یہ کہہ دیا۔ اور پھر آپ ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور پھر جو ہے آپ نے کچھ پڑھا
پڑھا اور پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اللہ اکبر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو شفا عطا فرما دی۔ 6 مہینے کا مرض ہے اور جو ہے اللہ اکبر دوا سے بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، مگر ایک پھونک کے اندر کیا برکت تھی، تو اللہ اکبر جب پوچھا گیا تو کہا میں نے کوئی اور وظیفہ نہیں کیا بلکہ مدینے والے سرکار پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اسی درود کی برکت سے اللہ نے ہارون رشید کو شفا عطا فرما دی۔ اتنی بیماری کے 6 مہینے سے اچھی نہ ہوتی ہو، مگر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ ان کو شفا عطا فرما سکتا ہے، تو ہماری وہ کون سا درد ہے جو درود کی برکت سے وہ دور نہیں ہو سکتا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر جو ہے وحی نازل فرمائی، ان کی طرف وحی بھیجی اور کہا موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے خیالات سے بھی قریب ہو جائیں، تمہارے دل کے خیالات سے بھی زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ کون نہیں چاہے گا، اس لیے کہ اللہ جو ہے ویسے تو قریب ہے ہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ اکبر وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، مگر جو ہے اللہ اکبر وہ قرب جو ہے عام بندوں کو نہیں ہوتا ہے، جو خاص بندوں کو ہوتا ہے۔ تو کہا موسیٰ ہم جو ہے تمہیں قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، تم نہ تمہارے قریب ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں مولا میں چاہتا ہوں کہ تو قریب ہو جائے۔ تو کہا کہ کوئی اور کام نہ کرنا بلکہ میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھنا، میں تجھ سے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ درود پڑھنا قریب ہو جاؤں گا، تو پھر ہم جو ہیں درود سے کوسوں دور کیوں ہیں؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کثرت سے درود پڑھتے جائیے اور اپنے سارے کام کو بناتے چلے جائیے۔ ایک مرتبہ جم کر حضور علیہ السلام اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے کل جو ہے حضور علیہ السلام کی جوانی کے حوالے سے کچھ گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہم نے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے سماعت فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے جو واقعات ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی کم و بیش 40 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے لوگوں سے الگ رہنے لگے اور تنہائی کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ 6 مہینے کم و بیش جو ہے 6 مہینے پہلے سے حضور علیہ السلام سب سے جدا رہنے لگے، اور حضور علیہ السلام کی کیفیت جو ہے عام کی طرح نہیں رہی، عام دنوں کی طرح نہیں رہی، بلکہ جو ہے کیفیت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی تبدیلی آ گئی۔ اور پھر اللہ اکبر حضور علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ جو ہے صبح میں اللہ اکبر اجالی کی طرح روشن جو ہے ہو جاتا، یعنی جو رات میں خواب دیکھیں اس کی تعبیر صبح میں ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اتنے سچے خواب، اور خواب جو ہیں خواب ہمیں جو آتے ہیں اس کی الگ بات ہے، مگر جو انبیاء کو خواب آتے ہیں وہ کبھی وہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ جو ہے خواب جو ہیں نبوت کی 46ویں اللہ اکبر علامت ہے، جو ہے 46ویں علامت جو ہے نبوت کی ہیں، اسے خواب کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو تو کہیں مرتبہ خواب آیا، خواب جو ہے ایک ولی کی اللہ اکبر ایک وحی کی اللہ اکبر جو ہے وحی ہے، وحی انبیاء کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے تو حضور علیہ السلام جو ہے منبر کو ٹیک لگا کر صحابہ کے سامنے بیٹھتے اور پھر جو ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی جنہوں نے خواب دیکھا ہو؟ پھر جو ہے اللہ اکبر اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور اگر کسی نے نہ دیکھا ہو اور خود حضور نے دیکھا ہو تو پھر حضور علیہ السلام خواب بھی بیان فرماتے اور اس کی تعبیر بھی بیان فرماتے۔ یہ بھی بہت خوبصورت عنوان ہے خواب مصطفیٰ۔ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو مختلف جو ہیں خواب آئے، کبھی کبھی حضور علیہ السلام کو جو ہے خواب کے اندر اللہ اکبر کچھ عذاب کا مشاہدہ
مشاہدہ بھی کرایا گیا. یہ بھی جو ہے ایک لمبا خواب ہے. انشاءاللہ کبھی جو ہے اگر آخر میں وقت ملا تو پھر جو ہے خواب پر بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیسا خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے, حضور کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں اور جہنم کا گویا کہ مشاہدہ کرایا جا رہا ہے. یعنی کہ خواب جو ہے خواب وہ اللہ اکبر وہی ہے, ایک نبوت کی علامت ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے اب جو ہے خواب آتے ہیں, اور پھر حضور علیہ السلام اپنا زیادہ تر وقت جو ہے اب مکے والوں کے درمیان نہیں گزار رہے ہیں بلکہ اللہ اکبر غار ہیرا کے اندر جس کو جبل نور کہا جاتا ہے وہاں پر گزار رہے ہیں, وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب جو ہے المختصر اللہ اکبر جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے حضور علیہ السلام غار ہیرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہیں. اچانک جو ہے اس غار کے اندر ایک نوری مخلوق جو ہے حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر آتی ہے. حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کر گویا کہ ڈر گئے. اللہ اکبر, اور وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ آنے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے. اللہ اکبر, یہ میرے نبی کی پہلی وحی ہے. اب یہاں سے حضور علیہ السلام کی وحی کا جو ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے. 40 سال کی عمر ہوئی ہے. اب یہاں رک کر ایک بات اور بھی جو ہے پہلے ہی اللہ اکبر میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ 40 سال تک پتہ نہ تھا کہ وہ نبی تھے, نبی نہ تھے, اور 40 سال کے بعد جب وحی آئی تب پتہ چلا. اللہ اکبر, ان لوگوں کو کون سمجھائے. ان کے اللہ ذرا سا احسان تو مانا ہوتا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اللہ اکبر ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو. ذرا آپ سوچے تو صحیح, آپ سیرت کا مطالعہ کر چکے ہیں, آپ کو ساری بات پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب اللہ اکبر آدم بھی نہ تھے, اس وقت بھی نبی تھے. یہ حدیث بھی جو ہے ملتی ہیں. اس کا جو ہے مختصر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت جو اتاری, اس میں کیا فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, اس کو بہت جو ہے جان سے سنیں. اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, یہاں فرمایا اور پھر نبی کا صیغہ استعمال کیا گیا. یہ نہیں بتایا کہ رسول پر, یہ نہیں بتایا کہ اللہ اکبر محمد پر, اس لیے کہ رسول بعد میں ہوئے. محمد جب آمینہ کے آنگن کے اندر پیدا ہوئے تو پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے نام رکھا, مگر یہاں بتا دیا گیا کہ ہم نے نبی, یعنی کہ پتا چلا کہ وہ نبی تو پہلے سے تھے, اس لیے کہ نبی کوئی دنیا میں آنے کے بعد نہیں بنتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ان کو جو ہے الگ الگ جگہ پر نبوت کی علامتیں ظاہر کی جاتی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اپنی ماں سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے, ماں سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے, تو پھر جو ہے اس راستے کے اندر ان کو نبوت کا علم دیا گیا. اسی طرح جو ہے اور بھی نبی ہیں. اللہ اکبر, تو حضور علیہ السلام پہلے, بلکہ حضور ہی کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی, صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب, آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ اللہ اکبر, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور ہوا پانی اور جو ہے ہوا کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جب جو ہے آدم کا پتلا تیار کیا گیا تو اس میں جو ہے روح نہیں جھاگ رہی تھی, نہیں رک رہی تھی. اللہ نے نور محمدی ان کے پیشانی میں رکھا تو جو ہے روح نے اللہ اکبر اپنا بسیرا کیا تو پتہ چل گیا جب آدم بھی نہ تھے اس وقت بھی میرا نبی جو ہے اللہ اکبر نبیوں کا سلطان بن چکا تھا. بہرحال تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی نہ تھے, ان کو پتہ نہ تھا. ہم نے کہا کہ تمہاری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. اللہ اکبر, سیرت کا مطالعہ تو کریں. سیرت کی کئی کتبوں کے اندر ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام جس وقت میرے نبی کی ولادت ہوئی, اس کو میں جو ہے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ اکبر مکے کے اندر دیکھا گیا کہ ایک راہب جو ہے گھر گھر جا کر بنو ہاشم سے پوچھ رہا ہے کہ آج تمہارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا
بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں، آج تو خاص جو ہے گھر گھر جا کر اللہ اکبر پوچھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ آج کوئی خاص پیدا ہوا ہے، وہ جو ہے پادریوں کا راہب ہے، اللہ اکبر، جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا علم رکھنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے آج خاص ہو رہا ہے۔ کہا کہ ہاں آج عبداللہ کا در یتیم جو ہے پیدا ہوا ہے، تو کہا مجھے اس کے پاس لے چلو گے؟ کہا ہاں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر جب لے کر آئے تو اس نے حضور علیہ السلام کی جب اللہ اکبر پشت دیکھی تو وہاں پر جو ہے مہر نبوت دیکھی، وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے اٹھایا گیا اور پوچھا گیا تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا کہ مبارک ہو اللہ اکبر، جو ہے نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر آ چکی ہیں اور آج دنیا کا سردار محمد رسول اللہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال پر پتا چلا، یہاں پادری جو ہیں جس وقت حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جو ہے ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد پتا چلا، مگر اس دور کا جو ہے پادری کہہ رہا ہے، اور پھر جو ہے حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں، اس کو بھی کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جب میرے نبی کا اللہ اکبر میرے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ مدینے کی چوٹی پر کوئی کھڑا ہو کر آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو، آج جو ہے اللہ اکبر نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر آ چکی ہے، اور مکے کی سرزمین پر وہ آخری نبی جس کا سب کو انتظار ہے وہ آج کے دن پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس دور کے پادری کہہ رہے ہیں، اور آج کا ملا کہتا ہے میرے نبی کو پتا نہ تھا۔ ارے نادان، ذرا کلمہ پڑھانے کا حق تو اللہ اکبر مان لیا ہوتا۔ علم جو ہے بہرحال تو وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کی کیا، ہم جو ہے کسی حضور علیہ السلام کے معاملے میں کسی کے نہ سنے۔ یاد رکھیں عشق کر لے بس، حضور سے عشق ہو جائے گا پھر ساری میٹر ختم ہو جائے گی۔ جب عشق ہوتا ہے نا بندے کو تو پھر جو ہے عیب ہوتے ہیں تو بھی پتہ نہیں چلتا، مگر ان کو تو بے عیب بنایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءِ۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا کہ اتنا حسین کسی کو بنایا ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ کسی ماں نے اتنا حسین جنائی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا بننا چاہتے تھے آپ کے رب نے ایسا ہی بنا دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ نے آپ کو بے عیب بنا دیا ہے۔ یہ جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شان ہے، حضور کی شان بہت بڑی ہے۔ جو گستاخی کرتے ہیں ان سے دور رہیں، ان کی بات نہ سنیں۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کو جو ہے 40 سال کی عمر ہے، غار ہرا کے اندر حضور علیہ السلام عبادت کے اندر مشغول ہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے جن کو جبریل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ آنے کے بعد سیدھا جو ہے عرض گزار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اقرا، پڑھو۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے کہا کہ ما فعل اللہ بکا، میں نہیں پڑھتا۔ یہاں پر بھی لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے کہا میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام آ کر ابھی نوری مخلوق ہیں اور سیدھا کہہ رہے پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا انا جو ہے میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے ترجمہ کیا ہے کہ جو ہے مجھے نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ اکبر، آپ کو جو ہے آپ کی بارگاہ کے اندر جو ایک مکالمہ رکھتا ہوں کہ اگر جو ہے مثال کے طور پر اس میں سے کسی بندے کو کہا جائے کہ تم نعت پڑھو تو وہ کہہ دے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتی، تو پھر بات ختم ہے۔ پھر جو ہے کہنے والا اس کو دوسری مرتبہ نہیں کہے گا کہ پڑھو، اور اگر کوئی یہ کہے میں ابھی نہیں پڑھتا، میرا موڈ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو پھر کہنے والا دوسری مرتبہ اسے کہے گا کہ جو ہے پڑھو، جو ہے انہوں نے کہا ہے ان کی فرمائش ہے، تو پھر جو ہے وہ پڑھنے والا فرمائش پر پڑھے گا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، تو حضور علیہ السلام نے اب اس سے بات ایسے یہ جو ہے بلا تمثیل یہ ملانے کے لیے بات نہیں تھی، مگر دنیا کے اندر بھی اصول ہے کہ اگر کسی کو آتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ جو ہے میں نہیں پڑھتا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا میں نہیں پڑھتا، پھر جبریل نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھو، تو حضور علیہ السلام نے کہا میں نہیں پڑھتا، پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے پڑھا، اور اس کی 5 آیت علم الانسان ما لم یعلم، وہاں تک کی جو 5 آیت ہیں اللہ اکبر جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سکھائی، اور حضور علیہ السلام جو ہیں اس کو یاد کر کے غار ہرا سے
سے جو ہے اللہ اکبر فوراً جو ہے تشریف لاتے ہیں اور فوراً جو ہے حضور علیہ السلام اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہیں غار ہیرا سے گھر جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام کانپ رہے تھے، اور جو ہیں اللہ اکبر گھر میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ سے کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اوڑاؤ کمبل اوڑاؤ۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھ کر جو ہے ڈر گئے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر جبریل کو پہلی مرتبہ دیکھا، ڈر گئے۔ یہ لوگوں نے بات کی ہے، میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو رب کو دیکھ کر آئے وہ وہاں نہ ڈرے، وہاں نہ کانپے۔ تو جبریل کو دیکھ کر، جبریل ہیں کون؟ اللہ اکبر، جسے خادم رسول کہتے ہیں، روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر۔ ایڑیا مصطفیٰ کی ایڑیا وہ ہیں کہ معراج کے رات جب جبریل نے کہا، اس کو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معراج کی رات جب جبریل نے کہا مولا تیرا محبوب سویا ہے، کیسے جگاؤں؟ اگر جو ہے دستک دیتا ہوں نیند کے اندر خلل ہوگی، گستاخی ہوگی۔ جبریل کو بھی پتا ہے مصطفیٰ کے دربار کے آداب۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل کہتے ہیں مولا جگاؤں کیسے؟ کہا ایک کام کرو، چھت سے سیدھے جاؤ اور پھر جو ہے اللہ اکبر آپ کے سر کا جو سر پر جو تاج ہے اور اس پر جو موتی ہے اس کو میرے مصطفیٰ کی ایڑی پہ لگا دو، میرے مصطفیٰ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی تو وہ جگ جائیں گے۔ روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، اللہ اکبر، کتنا جو ہے رکھتی ہے کتنا وقار۔ اللہ اکبر۔ ایڑیا جب ایڑیا یہ ہے اور خادم جب آئے، کوئی خادم کو بھی دیکھ کر جو ہے ڈرتا ہے۔ بات کرنے والے جو ہیں اللہ اکبر ایسی بات کرتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کو یہاں خوف کیا تھا۔ سیدہ خدیجہ جب آپ جو ہے گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے دن سے نہیں آئے، تو میں نے کچھ لوگوں کو آپ کی طرف بھیجا تھا کہ جو ہے مجھے ڈر لگنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں ڈر گیا، بلکہ وہاں سوالیہ کہا تھا کہ تجھے میری جان کا خطرہ ہے، تجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو پھر سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں جانے دے گا، آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ تو یتیموں کی جو ہے بیدت کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ خود محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر لوگوں کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس لیے آپ رشتہ داروں کے ساتھ اللہ اکبر حسن سلوک کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو یہ ساری علامت جو بیان کی گئی ہیں وہ اپنے اندر داخل کر لو، یعنی یتیموں کا سہارا بن جاؤ، کسی غریبوں کی مدد کر دو، اللہ اکبر، بیواؤں کا مدد جو ہے بیواؤں کی مدد کرنے لگو، انشاءاللہ اللہ کا محبوب بن جاؤ گے۔ تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر حضور علیہ السلام کمبل اوڑھ کے جو ہیں اللہ اکبر آرام فرمانے لگے۔ پھر سیدہ خدیجہ جب کچھ اللہ اکبر افاقہ ہوا تو آپ کو جو ہے آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، اور جب وہاں لے کر گئی تو اللہ اکبر ورقہ بن نوفل بہت جو ہے ضعیف ہو چکے تھے اور پرانی کتابوں کے جو ہیں بہت بڑے عالم تھے، توریت، زبور، انجیل کے۔ تو انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام جو ہے سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے؟ تو اللہ اکبر ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ کیا کہتے ہوں؟ تو کہا کہ میں نے جو ہے وہ غار والا پورا واقعہ بتایا، تو کہا یہ تو وہی جو ہے فرشتہ ہیں، یہ وہی فرشتہ ہیں جو اللہ اکبر موسیٰ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، اس نے کہ جبریل وہ ہیں کہ ہر نبی کے دربار میں جو ہے ان کو حاضری نصیب ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور جبریل اتنے فرشتے کی بات آئی، اس پر بھی جو ہے بات ہو سکتی ہے، مگر جبریل کی بات آئی تو میں بتاؤں کہ جبریل کو اللہ نے 400 پر عطا فرمائے ہیں، اور ایک پر کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر کھول دے، ایک پر صرف کھول دے جبریل علیہ السلام تو پوری دنیا اور آسمان جو ہے اس پر کے اندر سما جائے، اتنا بڑا ایک پر ہے۔ اللہ نے ایسے جبریل کو 400 پر عطا فرمائے، اتنا بڑا خادم مصطفیٰ جان رحمت کا خادم ہے۔ اب ذرا سوچے تو اتنی بڑی شان والا خادم مصطفیٰ ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا یہ وہی ہے، اور مبارک ہو، کاش جو ورقہ بن نوفل کے اکثر کتب کے اندر سیرت کی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، حیات رہتا، ابھی
میرے اندر طاقت ہوگی کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی اس وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتا۔ اللہ کے حبیب نے کہا یہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہاں جو ہیں یہ سب نبی کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی قوم جو ہیں جب بھی وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو پھر وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیسے دشمن ہوئے ابھی آگے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو جو ہے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر وحی کا سلسلہ جو ہے شروع جو اب رک گیا۔ پہلی وحی کے بعد اب سلسلہ جو ہے رک گیا۔ وحی کیا ہے اس پر جو ہے مختصر بات کر دوں کہ وحی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ کلام ہوتی ہے، کبھی جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوتی ہیں، کبھی اللہ نیک بندوں کے دل کے اندر صدا ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح جو ہے وحی کے الگ الگ مختلف قسمیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان کو کبھی کبھی خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے اور وہ جو ہے خواب حقیقت ہوتی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے خواب کے بارے میں تو آیا ہے کہ وہ حدیث پاک میں بھی شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ خواب جو میں بتا رہا ہوں وہ پورا خواب جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے سب چیز جو ہے عذابات کا مجاہرہ، اللہ اکبر، سارے عذابات دکھائے گئے۔ تو جو ہے حضور علیہ السلام پر جب یہ وحی رک گئی تو اب حضور علیہ السلام بہت منتظر رہتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام رک جائے۔ آج کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو دل مچل جاتا ہے، جب لانے والا جبریل ہوگا اور بھیجنے والا خدا ہوگا اور سامنے پڑھا جا رہا ہوگا محمد رسول اللہ کے، تو اس کلام کی لذت کیا رہی ہوگی۔ ہم نے قرآن کی تعظیم نہیں کی ہے۔ یقین مانے یہ قرآن ایسی کتاب ہمارے پاس ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان بھی ہے، ہر چیز کا حل بھی ہے۔ ہم صرف اس کا دامن پکڑ لے تو کبھی ہم جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی کتاب جو ہے ہمارے درمیان قرآن ہے۔ تو اللہ اکبر، جب جو ہے وحی رک گئی، اب جو ہے کچھ عرصے تک رک گئی، حضور علیہ السلام بہت منتظر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جو ہیں اپنے گھر سے نکلے اور راستے کے اندر حضور علیہ السلام نے آواز سنی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ وہی فرشتہ اللہ اکبر آسمانوں کے اندر جو ہے اللہ اکبر کرسی پر جلوہ گر ہے، جس کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام پھر جو ہے حضور علیہ السلام پر جو ہے گویا کہ ایک خوف آیا، اور پھر حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ۔ یہ جو بار بار خوف آتا تھا، اس کی ایک وجہ راوی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ اللہ نے اللہ اکبر اتنی بڑی ذمہ داری محبوب کو عطا فرمائی کہ مکے کا ماحول آپ کو پتا ہے کہ کتنا اللہ اکبر عیاشی والا ماحول تھا، جو ہے بڑے بڑے ڈاکو، جہاں پر جو ہے اللہ اکبر جو ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور بڑے بڑے جو ہیں ان ڈاکوؤں کے درمیان اللہ اکبر اعلان نبوت کرنا اور ایک خدا کی طرف، اتنی بڑی بت پرستی تھی اس دور کے اندر کہ لوگ آٹے سے جب سفر میں جاتے تو آٹے کا جو اللہ اکبر آٹا ہوتا ہے روٹی بنانے کا، اس کو جو ہے اس سے خدا بنا کر ساتھ میں لے کر جاتے اور پھر اس سے پوچھتے، اور جب بھوک لگتی تو اسی کو مڑوڑ کے کھا جاتے۔ یہ اتنے بت پرستی کے دور کے اندر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو اب ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ ان جو ہے جاہلانہ ماحول کے اندر، جہاں اللہ اکبر ماں کا کوئی نہیں ہے، جہاں سوتیلی ماؤں کے ساتھ جہاں جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس ماحول میں مجھے ایک خدا کی طرف لوگوں کو، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ جو اللہ کا گھر ہے کعبہ جسے کہتے، اس کے اوپر 360 معبودان جو ہے باطن رکھے ہوئے تھے، معبودان باطن رکھے تھے۔ اتنی بڑی بت پرستی کے ماحول کے اندر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا کوئی ابھی بظاہر نہیں ہے مددگار، اور وہاں پر جو ہے دین کا اعلان کرنا ہے۔ آج ہمارے جلسوں کے اندر بیان کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر یہاں تو ہمیں حضور کے غلام مل جاتے ہیں، مگر وہاں تو اللہ کو نہ ماننے والے تھے، ایک خدا نہیں بلکہ ہزاروں خدا کی عبادت کرنے والوں کے سامنے۔ تو اللہ کو بہت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو اس بات کا ڈر لگا کہ میں اب یہ کیسے کروں گا، اتنی بڑی ذمہ داری۔ جب حضور علیہ السلام اب جو ہیں چادر اوڑھ کے سو گئے، اللہ اکبر، یہ میرا نبی ہے، اتنا بے مثال ہے کہ جب چادر اوڑھ کے سوتا ہے تو اللہ اس کو بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے
جیسے ہی چادر اوڑھ کے سوئے تو پھر جو ہے اللہ اکبر جبریل امین ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المزمل، اے محبوب، اے کملی اوڑھ کر سونے والے، اب اٹھیے اور دین کی جو ہے اللہ اکبر اشاعت کیجئے، دین کی تبلیغ کیجئے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفیہ طور پر اللہ اکبر دین کی جو ہے دین کی علل اعلان جو ہے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی اللہ اکبر بات کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے کم و بیش جو ہے 3 سال تک حضور علیہ السلام جو ہے خفیہ طور پر اللہ اکبر دین پھیلاتے رہے، یعنی کہ اپنے جو قریبی لوگ تھے ان میں جو ہیں اولین جو مومنین بتائے جاتے ہیں اللہ اکبر جنہوں نے کلمہ پڑھا، اس میں جو ہیں عورتوں کے اندر سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، اور پھر جو ہیں اللہ اکبر جو ہیں آزاد مردوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے، اسی طرح بچوں کے اندر مولائے کائنات نے، اسی طرح غلام کے اندر زید بن حارثہ نے جو حضور علیہ السلام کے غلام تھے انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا۔ اس طرح جو ہے چند اور پھر 3 سال کے اندر کم و بیش اللہ اکبر جو ہے ایک جماعت بن گئی، مومنین کی جماعت بن گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے خفیہ طور پر، اور یہ جو ہے دار ارقم کے اندر حضور علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے حضرت ارقم بن ابو ارقم کے گھر پر، یہ جو ہے صفا کی چوٹی پر اللہ اکبر گھر تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس لیے کہ یہ دعوت بہت اچھی تھی، دین کی دعوت تھی، تو حضور نے گھر بھی ایسا چنا کہ جو مقدس جگہ پر ہو، اور پھر اوپر کی طرف تھا تو وہاں کیونکہ خفیہ طور پر یہ جو ہے دعوت کا کام چالو تھا، تو وہاں پر اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کم و بیش 3 سال جو ہیں یہ اعلان نبوت جو ہے خفیہ طور پر رکھا، یعنی اپنے قریبی میں رکھا۔ اور پھر جو ہے اب جب تیسرا سال ختم ہوا اور کم و بیش حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 43 سال کی ہوئی، اللہ اکبر تو حضور کو اب جو ہے اعلان نبوت علل اعلان کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا کہ اب جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ اکبر کہ اب آپ جو ہے علل اعلان دین کا اعلان کر دیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو ہے فاران کی چوٹی پر گئے، حضور علیہ السلام اور تمام قریش کو مخاطب کیا، جتنے قریش تھے سب جو ہیں جمع ہو گئے، اور پھر اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو ہے میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اللہ اکبر ایک قافلہ ہے جو تم پر ابھی حملہ کرے گا، تو کیا یہ بات تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور مان لیں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ کو ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر یہ بات انہوں نے دشمنوں نے کہی، مگر جب اگلا جملہ اللہ کے حبیب نے کہا پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابھی تک اللہ اکبر جو جن کی سچائی کا جو دعویٰ کرتے تھے، جن کی سچائی پر اللہ اکبر اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے تھے، اب وہی لوگ جو ہیں خاص کر حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دینے لگے، شاعر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے۔ اب جو یہ صدا آنے لگی اور جو یہ سب بکھر گئے، کوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر اللہ اکبر بظاہر نہیں ہوا، اور سب نے جو ہے حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی، اور پھر اب جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام پر انہوں نے ظلم کا وہ پہاڑ توڑا۔ یہ دین ہمارے تک آسانی سے نہیں پہنچا، اللہ کے حبیب کی بڑی قربانیاں یہ دین کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، ابھی آگے جب بات آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے حبیب نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ اکبر تو جو حضور علیہ السلام نے جب وہاں اعلان نبوت کیا تو اب جو ہیں جتنے دوست تھے ابھی تک جس کی سچائی کے ڈنکے بجاتے تھے وہ سارے حضور علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور حضور علیہ السلام کا مکے کے اندر حال یہ کیا کہ اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیتے، وہ شور مچاتے، غول مچاتے، اور پھر جو ہے کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، یہ تو جو ہے شاعر ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر ایک جو ہے صحابی بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے بچپن کے جو ہے یار تھے، ایک دوست تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے طبیب تھے، وہ اللہ اکبر طبیب ہی جانتے تھے اس دور کے اندر، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے سے جو ہے کچھ دور رہتا تھا، جب میں مکے میں آیا تو مجھے پتا چلا اللہ اکبر لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو دوست ہے محمد معاذ اللہ وہ جو ہے مجنون ہو چکا ہے، تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے پتا تو نہیں تھا، تو اللہ اکبر میں جو ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ان کے پیچھے ہیں اور شور مچا رہے ہیں اور ان کو مجنو مجنو کہہ رہے۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ اللہ اکبر دین کی خدمت
لوگوں کو جنت تک پہنچانے کے لیے آئے، مگر ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کو لوگ مجنو مجنو کہہ رہے ہیں، تو وہ جو ہیں اللہ اکبر جو ہیں ان کا نام ابن ثعلبہ ہے، اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طبیب ہوں، اگر آپ مجنون ہیں تو میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ معاذ اللہ، اللہ کے حبیب نے جو ہے ان کے کان کے اندر اللہ کی حمد کی اور پھر کچھ جملے ایسے کہیں کہ اللہ اکبر ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہیں حضور علیہ السلام، اب جو ہیں حضور علیہ السلام کی جو ہیں دین کی جیسے جیسے خدمت کریں لوگ جو ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہیں صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہیں حالت سجدے میں ہیں، تو جو ہیں عتبہ آتا ہے اور پھر جو ہیں حضور علیہ السلام کے گلے مبارک کے اندر جو ہے اللہ اکبر رسی کا پھنڈا ڈالتا ہے اور پھر اتنی زور سے کھینچتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، رب کا محبوب ہے، لوگوں کو جنت کی طرف لینے کے لیے آیا ہے، مگر اس طرح حضور علیہ السلام پر ظلم کر رہے ہیں، وہ کھینچ رہا ہے، حضور علیہ السلام کا دم گھٹتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور اس کو دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم، یہ تجھے عذاب سے بچانے آئے ہیں اور تو اس کا اللہ اکبر اس طرح کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو۔ اللہ اکبر اس جو ہے شور میں، اس دھکم دھکی کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے کتنے کو مارا اور خود نے بھی سیدنا صدیق اکبر نے وہاں مار کھائے۔ اسی طرح جو ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دین ہمارے یہاں آسانی سے، ہم آج آرام سے نماز کو ترک کر رہے ہیں، قرآن کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے میرے جو ہے اللہ کا محبوب جو ہیں ان کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں دین کے لیے۔ اللہ کے حبیب جو ہے صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہیں وہ وہاں پڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل کسی سے کہتا ہے کہ کوئی ہے کہ یہ جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت پر رکھ دے۔ اللہ اکبر، تو عتبہ آتا ہے اور وہ اونٹ کی، آج آپ دیکھتے ہو بقرعید کے موقع پر کہ اللہ اکبر بکرے وغیرہ کے جو چھوٹے جانور ہیں ان کی اوجڑی بھی اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ بظاہر ایک بندہ اٹھا نہیں سکتا، مگر اونٹ کی اوجڑی جو ہے اللہ اکبر ان ظالموں نے اللہ کے حبیب کی پشت پر رکھ دی۔ صدی کی حالت میں حضور علیہ السلام کا جو ہے اللہ اکبر پشت مبارک دب گئی اور جو ہے پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا ابھی جو ہے چھوٹی سی عمر ہے، وہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میرے نبی پر اللہ اکبر میرے بابا کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی ہے، تو اللہ اکبر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کو دور کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہیں جیسے ہی اعلان نبوت ہوتا ہے اس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کے پیچھے جب حضور علیہ السلام کسی بازار کے اندر اللہ اکبر دین کی خدمت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کہتے ہیں اور جو ہیں پھر دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ابو لہب کہتا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی نہ سننا، یہ مجنون ہو چکا ہے، معاذ اللہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں آپ ذرا سوچے تو صحیح، لوگوں کے درمیان کوئی اگر ہمیں بھی کہے تو ہماری شرم کا عالم، مگر یہ میرے نبی نے قربانی جو رب کا محبوب ہے، اللہ اکبر جن کے صدقے جنت بنی، جن کے صدقے پوری کائنات بنی، ان کے ساتھ ان پر یہ ظلم اور ستم صرف دین کی خاطر ہو رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے حبیب جو ہیں دین کا کام روک نہیں رہے ہیں، بلکہ دین کا کام برابر اللہ اکبر کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر مارا جا رہا ہے، یہ ساری چیز ہو ہی رہی ہے۔ بلکہ جب حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا جو اللہ اکبر آقا تھا امیہ بن خلف جو ہیں وہ سیدنا بلال حبشی کو بہت مارتا، آگ کے انگاروں پر لیٹا دیتا۔ اسی طرح جو ہیں حضرت اللہ اکبر زید بن اسامہ کو مارا جاتا، اسی طرح جو ہیں اللہ اکبر حضرت خباب کو بہت مارا جاتا، بلکہ اتنا جو ہیں خباب کو اتنا جو ہیں اللہ اکبر اس آگ پر لیٹا دیا جاتا اور پھر ان پر جو ہیں ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور پھر وہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کہ جب بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تو ان کی پیٹھ سے جو ہے چربی پگھلتی، اس پگھلنے کی وجہ سے وہ کوئلے جو ہوتے وہ چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھ جاتے تھے۔ اتنا جو ہے ظلم و ستم، انہوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ بلکہ صرف غلاموں پر ایسا نہیں تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کو ایک مرتبہ اتنا مارا لوگوں نے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح جو ہیں اللہ اکبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود چچا جو ہیں آپ کو مارتا تھا۔ یہ جو ہے داستان ہے، دین ہمارے تو ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے
مسلمان گھر کے اندر جنم لیا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نہ ہم دین سے اتنی محبت کرتے ہیں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام پھر جو ہے کہیں پر دین کے لیے خدمت جو ہے دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، یہ سب پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ کبھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اکیلے میں کہتے تھے کہ محمد جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی جو ہے دنیا کی طاقت نہیں ہے، وہ ضرور جو ہے کسی غیبی مخلوق کا کلام ہے، مگر پھر بھی جو ہے اس کا اللہ اکبر رد کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ جو اس دور کا بہت بڑا ہوشیار بندہ تھا، اس کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان سے کہو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ دین کی خدمت کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دین کی خدمت کو چھوڑ دو، ہمارے لات و عزا کو تم برا کہنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اگر معاذ اللہ اب جو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرائی جائے ہم کرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں تک کہا اگر تم چاہتے ہو پورے عرب کے اندر تمہیں سردار بنا دیا جائے ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، بس دین کا کام روک دو کسی طرح بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی دین کا کام، اور پھر حضور علیہ السلام نے جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے جو ہے اپنے کان دبا لیے اور کہا کہ رک جاؤ، قرآن مت پڑھو، جب تم یہ پڑھتے ہو تو میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکلتا ہے، مگر یہاں سے تو نکلا، مگر کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ آج پڑھی جاتی ہے تو اچھی لگتی ہے، جب محمد رسول اللہ نے اس کے سامنے پڑھی ہو پھر اس کا دل کی دنیا کیوں نہ بدلے گی۔ وہ جاتا ہے اور ابو جہل سے کہتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ جو کتاب پڑھتا ہے وہ دنیا والوں کی نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کی کتاب ہے، اور جو وہ سنتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ابو جہل ہے اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اکرمہ جو ان کے بیٹے صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان سے کہتا ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ بابا سچ بتاؤ نا محمد جو قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا کسی دنیا والوں کا کلام ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے نہیں بیٹے، یقیناً وہ کسی دنیا والی کا کلام نہیں ہے، وہ کسی غیبی طاقت کا کلام ہے۔ تو کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر، بنو ہاشم کو اللہ نے ساری سرداری دی ہے، اب اگر ہم نبی بھی مان لے تو پھر ہم کیا رہیں گے، اس وجہ سے جو ہم یعنی کہ صرف ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور یہ اللہ اکبر یہ جو کلام آیا ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ دنیا کی طاقت کا نہیں ہے، مگر صرف انانیت پر، حسد کی بنیاد پر۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں، اس دور میں بھی تھے، اللہ اکبر۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مانتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، مگر جب آیا تو اب دیکھا کہ ان کی عزت بہت ہے تو حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ گستاخ بن گئے۔ تو جو ہے ابو جہل اور پیٹ کے پیچھے تو مانتے تھے مگر سامنے نہیں مانتے تھے، جیسے آج کے مولوی ملے ہیں اللہ اکبر جو گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی تو جو ہیں ہمارے بھائی کی طرح ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ اکبر تمہارا بھائی کہاں اور میرے نبی کی ذات کہاں۔ اللہ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ نے ہمیں بہت اچھا مقدر دیا ہے، ہم اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ اکبر ہمیں جو ہے اللہ نے مسلمان تو بنایا ہے مگر محمد رسول اللہ کو جیسی شان ہے ایسا ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر جو ہے اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ اکبر جب حضور کی ایک گستاخی کرنے والا آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی بہت گستاخی کی تو اللہ نے جو ہے ان کے 10 عیب بیان فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی بات کیوں کرتے ہو، ہم نے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، سورہ قلم کو جا کے اٹھا لو 29واں پارہ۔ اللہ اکبر، ایک بندہ حضور علیہ السلام کی جو ہے گستاخی کرتا ہے، اللہ نے ان کو 10 عیب، اس نے ایک گستاخی کی، اللہ نے جواب کے اندر 10 اس کے عیب بیان کیے، 10 عیب بیان کیے، اور آخر میں جو عیب بیان کیا اللہ فرماتا ہے محبوب تم کیوں فکر کرتے ہو، وہ تو اتلم بعد ذالک زنیم، وہ اپنے باپ کی پیداوار نہیں ہے، وہ کسی اور کی پیداوار ہے، گھر جاتا ہے اور پھر جو ہے اپنی ماں کے سینے پر جو ہے سیدھا جا کے اللہ اکبر سوار ہو جاتا ہے اور ماں سے پوچھتا ہے سچ بتا میں کس کی اولاد ہوں، تو ماں نے کہا اگر باپ کی ہوتا تو سینے پہ تھوڑی چڑھتا۔ اللہ اکبر، تو مان گیا
کہ جو محمد کو نہیں مانتا وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یعنی اگر اللہ اکبر سیدھی زبان میں کہہ دے تو جو حلالی ہوتا ہے وہی محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے محبت جسے ملی ہے سمجھ لو کہ ماں شریف تھی، باپ ایک تھا تو جو ہے نبی کی محبت ملتی ہے، اور جس کو محبت نہیں ملتی پھر سمجھ لینا کہ اس میں کہیں نہ کہیں جول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب حضور علیہ السلام کی جو ہے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ، اسی طرح حضور علیہ السلام کی 2 شہزادی کو جو ہے طلاق دی جا رہی ہے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام دین کا کام چھوڑ دے، مگر میرے نبی ہیں اپنی شہزادیوں سے کہتے ہیں کہ میں دین کے کام کے لیے نکل چکا ہوں، اب میں واپس گھر کے اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دین کا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہاں ظالموں نے طلاق دی تھی، مگر ان کو اتنا اچھا شوہر ملا، اللہ اکبر، ایسا اچھا شوہر ملا کہ جس کا نام سیدنا عثمان غنی بتایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا اچھا بدلہ ملا۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو وہاں ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دی، اور اللہ نے اتنا اچھا شوہر عطا فرمایا کہ جنہوں نے دنیا ہی میں حضور سے جنت خرید لی ہے، ایسا شوہر ملا۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے یہاں تک انہوں نے کیا کہ جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس آئے، جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے پاس آنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے محمد کو کہہ دو، اپنے بھتیجے کو کہہ دو کہ وہ دین کا کام چھوڑ دے، ورنہ پھر جو ہے اللہ اکبر اچھا نہ ہوگا، یا تم ان کو چھوڑ دو تو ہم جو ہے ان کو قتل کر دے معاذ اللہ۔ تو جو ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں دین کا کام نہیں روکنے والا ہوں۔ پھر واپس آئے اور کہا کہ ان کو کہہ دو کہ وہ جو ہے لات و عزا جو ہمارے خدا ہیں ان کا برا کہتے ہیں وہ چھوڑ دے، دین کا کام چھوڑ دے۔ بس کسی طرح اتنی کوشش کی گئی، اب ذرا سوچیں، مگر حضور علیہ السلام پھر جو ہے واپس آئے اور حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا اگر مال چاہتا ہے ہم مال عطا کریں گے، آپ کا بھتیجا اگر اللہ اکبر خوبصورت جو ہے عورت چاہتا ہے ہم وہ عطا کریں گے، مگر ان کو کہہ دو وہ دین کا کام چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے سب گفتگو سنی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم نے ساری گفتگو تو سنی، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور یہ لوگ اب جو ہے میرا بھی ادب نہیں کرتے، یہ جو ہے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ چچا اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور پھر مجھے کہیں دین کا کام چھوڑ دے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو چلے گا، مگر میں دین کا کام جاری رکھوں گا اس وقت تک اگر میں خود جو ہے اللہ اکبر ختم بھی ہو جاؤں تب بھی میں دین کا کام جو ہے کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرے نبی ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی جو ہے اب مکے کے اندر گزر رہی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو بھی میں جو ہے عرض کر چکا ہوں، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس وادی کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام کو اور بنو ہاشم کو 3 سال تک رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 3 سال اس میں جو ہے کوئی چیز نہ کھانے کی دی جاتی ہے، کوئی چیز نہ ان تک پہنچائی جاتی ہے، کسی کا کوئی رابطہ نہیں، جنگل جیسی ایک وادی ہے، نہ آسمان پر چھت، اللہ اکبر، نہ اوپر چھت ہے، جنگل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ساری عورتیں بھی ہیں۔ 3 سال تک حضور علیہ السلام کو شعب ابی طالب کے اندر جو ہے قید کر لیا جاتا ہے اور بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ مکے میں کوئی حضور علیہ السلام اور بنو ہاشم سے اس وقت تک تجارت نہ کرے گا جب تک وہ محمد رسول اللہ کو اللہ اکبر قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام وہاں 3 سال تک ایسے دن گزرے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی تو ہم چمڑے کو اللہ اکبر پکا کے چمڑے کو جو ہے پکا کر کھایا کرتے تھے۔ یہ دن حضور علیہ السلام کی زندگی میں آئے، دین کے خاطر اس دن کو ہم نے بہت ہلکے میں لیا ہے۔ کبھی کبھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بچے اللہ اکبر چلتے تو کوئی بھی چیز پاؤں میں آتی اس کو فوراً اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ دن اب ذرا سوچے تو صحیح، اس گھاٹی کے اندر حال کیا ہوا ہوگا؟ کیا اس گھاٹی میں کبھی دھوپ نہیں آئی ہوگی؟ کیا اس گھاٹی کے اندر اللہ اکبر کبھی بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ کچھ نہیں، کسی کو آنے نہیں دیا، چاروں طرف پیڑا بٹھا دیا ہے، اور صرف جو حضور علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اس طرح جو حضور علیہ السلام کو ستایا گیا۔ پھر جو ہے ایک شخص نے اللہ اکبر دیکھا کہ اس طرح جو ہے ان کو ستایا جا رہا ہے، تو وہ آئے اور کہا کہ یہ جو ہے ساری چیز ختم کرو اور ان کو جو ہے نکال دو۔ اللہ اکبر، تو کسی نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اس میں تلوار بھی اگر اڑی تو بھی ہوگا، مگر ہم ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے وہاں غیب کی خبریں دی اور کہا کہ ایک کام کرو، جا کر کہو کہ انہوں نے جو معاہدہ لکھا تھا
وہ جو ہے اللہ اکبر مکری نے کھا لیا ہے، اور اس میں صرف وہی چیز باقی ہے جس میں انہوں نے اللہ اکبر رب کا نام لکھا تھا، اس کے علاوہ سب کھا چکے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم جا کے وہ معاہدہ دیکھو، اگر وہ صحیح ہے تو پھر ہمیں رکھنا، اگر وہ کھا گئی ہے مکڑی تو پھر جمت جانا، اللہ اکبر ہمیں چھوڑ دینا۔ تو جب جا کر دیکھا تو جو محمد نے کہا ہو، اس لیے کہ اللہ اکبر اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو، پھر اللہ اکبر وہ معاہدہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لکھا ہے وہ تحریر تو صحیح ہے، باقی جو معاہدے کیے تھے وہ سارے مکڑی نے کھا کر ختم کر دیے ہیں۔ جب دیکھا تو پھر جو ہے اللہ اکبر سوشل بائیکاٹ وہاں پر ختم ہوا۔ جیسے ہی ختم ہوا، اللہ اکبر آخری بات عرض کر کے پھر آگے کی داستان ہم جو ہیں انشاءاللہ آگے لے کے آگے کی محفل کے اندر، اللہ اکبر جیسے ہی ختم ہوا، دیکھیں آپ ذرا حضور علیہ السلام کن مراحل سے گزر رہے ہیں کہ جیسے ہی سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے کہ حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، جو حضور علیہ السلام کے سب سے مشفق و مہربان چچا ہیں، اور کم و بیش 8 مہینے بیمار رہے، اور پھر جو ہیں اسی سال اللہ اکبر وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ان کے فوراً بعد جو ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جو حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی، اتنی چہیتی بیوی کہ جب تک یہ حیات رہی اس وقت تک حضور علیہ السلام نے دوسرے نکاح بھی نہیں کیے، اللہ اکبر اتنی چہیتی بیوی کہ یہ جب اللہ اکبر دنیا سے تشریف لے گئی تو بار بار جب بھی اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے تو ان کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، اتنی چہیتی بیوی۔ اس وقت جو ہے اللہ اکبر دنیا سے تشریف لے گئی، حضور علیہ السلام کو بہت غم ہوا، اور اس سال کا نام حضور علیہ السلام نے عام الحزن رکھ دیا، یعنی کہ غم کا سال۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر دین کی خدمت کے خاطر، دین پھیلانے کے لیے ہمارے تک دین پہنچے اور ہم سب کو جنت کا مسافر بنائے۔ ایسے مرحلوں سے یہ میں نے بہت مختصر عرض کیا ہے، انہوں نے اتنے اللہ اکبر اتنے بڑے ظالم تھے وہ، کہ اتنا بڑا محبوب اور اتنا خوبصورت، کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ جو ہیں اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کریں، تو حضور علیہ السلام نے چاند کے جب ٹکڑے کہے تو معاذ اللہ کہتے تھے تم جادوگر ہو، یہ حال ہوتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں اللہ نے، اور پھر حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے اللہ اکبر دعائیں ضرر نہیں کی ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے دعائیں ضرر کی کہ اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہوئی، اور جنگ بدر میں ان لوگوں کو اللہ اکبر اس طرح کاٹا گیا کہ ان کا کوئی پرسان حال بھی نہ تھا، اور پھر جو ہیں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر اللہ اکبر جو ہیں کنویں کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے، یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ یہ جتنے بدر والے ہیں کنویں کے اندر ہیں، ساروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر یہ حال ہوا، یہ حضور علیہ السلام کی داستان ہے، اتنی اللہ اکبر دردناک ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا جو ہے صحابہ کو ستایا گیا ہے، اللہ اکبر ان کو کھانے تک نہیں تھا۔ یہ حال صحابہ کرام کا گزرا ہے، یہ جو ہیں صفحاء کے چبوترے پر اللہ اکبر دین کی خدمت ہوتی تھی، اور وہاں پر جو ہیں صحابہ کو سوارا حضور علیہ السلام نے، اور پھر ایسا سوارا کہ پوری دنیا کے اندر دین کے ڈنکے بجنے لگے۔ اور آج اللہ اکبر اتنی سیرت کسی کی بیان نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے لیے آپ قربانی دیتے ہو، اللہ آپ کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ حضور نے اتنی قربانی دی، اللہ نے ان کا نام اتنا بلند کر دیا کہ آج دنیا کے اندر ہر حصے کے اندر محمد رسول اللہ کا نام لینے والا موجود ہے۔ اب دیکھ رہے ہو اللہ اکبر حضور کے غلام کی جو ہیں، حضور کے غلاموں کی تعداد کتنی ہے، اللہ اکبر کثرت سے درود پاک پڑھے جا رہے ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سب برکتیں حضور علیہ السلام نے۔ مگر یاد رکھیں اتنی دین کی خدمت، مگر دین کے ساتھ بڑی محبت۔ آخری جو لمحے ہیں حضور کے، انشاءاللہ اگر وقت رہے گا تو ہم پڑھیں گے، مگر ابھی بتا دوں وہاں پر آخری میں حضور علیہ السلام ایک ہی بات کہتے تھے، لوگ میرے بعد نماز کو نہ چھوڑنا، میرے بعد نماز کو نہ چھوڑنا، میرے بعد نماز کو نہ
چھوڑنا، مگر ہم اتنے افسوس ہیں کہ ہم جو ہیں سب کرتے ہیں مگر ہم نے نماز ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم پریشان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب رب کے محبوب نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی، مار کھائی، اسی طرح اللہ اکبر ابھی آپ جب طائف کا سفر سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام جو رب کا محبوب ہے ان پر کس طرح پتھر برسائے گئے۔ یہ بھی دن دیکھے ہیں صرف دین کے خاطر، مگر ہم نے اسی دن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، تو پھر آج ہم دنیا میں بھی جو ہیں اللہ اکبر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان چاہے امیر ہو غریب ہو سب یہی کہتا ہے کہ دعا کرے، سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز ہے، اس ٹھنڈک کو آپ نے جو ہے حضور علیہ السلام کی جو ٹھنڈک ہے اسی سے آپ دور ہو گئے، تو پھر آپ کی زندگی میں کہاں ٹھنڈک آنی ہے؟ اگر ٹھنڈک چاہتے ہو نماز کا دامن تھام لے، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور حشر کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دین سے محبت کرے، دین سے جو ہے لگاؤ کرے، دین پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوۃ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی رہ گئی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین، کھڑے ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام۔